السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61۔ وَإِن، اور اگر جنحوا، وہ مائل ہو جائیں، للسلم، صلح کی طرف، فجنح، تو آپ بھی مائل ہو جائیں، لہا، اس کی طرف، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیے اللہ پر، انہ، بے شک وہ، ہوا وہی، السمیع العلیم، سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ساتھ صلح کرنے پر اس صورت میں آمادہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ کی طرف صلح کے لیے مائل ہو جائیں، یعنی کہ پہلے وہ مائل ہوں، پھر آپ بھی ہتھیار اٹھا لیجئے اور خون ریزی کو ختم کر دیجئے اور صلح کر لیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ہم صلح کر لیں گے، بھئی ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے۔ صلح اگر ان کی طرف سے سٹارٹ ہوگی تو ہم کر لیں گے، ورنہ ہم صلح میں پہل نہیں کریں گے۔ اور یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور عموماً پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ امام وقت کو اجازت ہے کہ اگر وہ صلح میں مصلحت سمجھے تو صلح کر لے، لیکن اگر اسے لگ رہا ہے کہ صلح کرنے سے معاملہ بعد میں دوبارہ بگڑ سکتا ہے تو وہ اس جنگ کو حتمی شکل دیکھ کر ہی روکے۔ اور وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ سب سے پہلی چیز ہے۔ کسی بھی معاملے میں جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ وہاں سے بندے کی مدد کرتا ہے جہاں سے اسے شعور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہترین سننے والا، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 62۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ، تو بے شک، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، هو الذی، وہ ذات، ایدک، جس نے آپ کی مدد کی، بنصرہ، اپنی نصرت سے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کی۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز میں تسلی عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا ساتھ آپ کے لیے کافی ہے ان دشمنوں کے مقابلے میں اور ہر اس شخص کے مقابلے میں جو آپ کے خلاف کھڑا ہے۔ اور وہ ذات جس نے شروع دن سے آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی، مومنوں کی جماعت سے، آپ کو ایسے جان نثار صحابہ اکرام عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے تن، من، دھن، جان، مال، ہر چیز کی بازی لگا دی آپ کے دین کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی جان کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ ایسی جماعت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور ان کے دھوکہ دہی اور کسی بھی چیز کی طرف آپ توجہ نہ دیجیے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہمیں اس آیت سے، ان دو آیات سے سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام صلح اور سلامتی کا مذہب ہے، اور یہ اس وقت جنگ کی اجازت دیتا ہے جب جنگ کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی کہ اگر جنگ نہیں کریں گے تو دشمن اپنا جھنڈا اسلام کا اتار کے اپنا گاڑ سکتا ہے، اس صورت میں ہم جنگ کر سکتے ہیں، ورنہ جتنا بھی دین پھیلا ہے نا، بغیر تیر اور تلوار کے، صرف اہل اللہ کی محبت سے اور ان کے اعمال سے اور ان کے خلوص نیت سے پھیلا ہے۔ آیت نمبر 63۔ وَأَلَّفَ، اور الفت پیدا کر دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، لو، اگر، انفقت، آپ خرچ کرتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ما الفت، تو نہ الفت پیدا کر سکتے، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، الف بینہم، ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ دیکھیں الف اور الفت کتنا قریب لفظ ہے۔ انہو، بے شک وہ، عزیز، غالب، حکیم، زبردست ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ بھی، اور اس کا نمبر بھی کتنا پیارا ہے، 63، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا عدد ہے۔ اللہ پاک نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں، وہ دل جو نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور وہ جنگ کرنے میں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنے میں ماہر تھے، اور ان کو آج تک روکنے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف لڑتے جھگڑتے رہنا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 2 سال پہلے صرف اتنا خون ریز مارکہ ہوا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ختم کرنے کا باقاعدہ انتظام کر رکھا تھا، عزم کر رکھا تھا۔ اس کو تاریخ میں جنگ بواس کہا جاتا ہے، اور اس عداوت اور نفرت کے جو کینہ اور بغض کے انگارے تھے نا، وہ ہر طرف دہک رہے تھے۔
تھوڑے ہی عرصے میں 2 سال میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ ان کو اللہ پاک نے اپنی کرم نوازیوں سے حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے میں انصار اور مہاجرین بنایا، ایک دوسرے کے دلوں میں الفت ڈالی، اور یہ الفت صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی۔ اور وہ دل جو نفرت سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لو انفقتا، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، تب بھی، یعنی کہ وہ اتنے کرخت تھے، تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ حضور کی آمد ہوئی مدینہ شریف میں، اور وہ جو جنگ کے شعلے تھے وہ ختم ہو گئے، اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے، اور آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں۔ بڑی پیاری آیت ہے، اگر کسی کے دل میں محبت جگانی ہو تو یقیناً یہ تریاق کا کام کرے گی اور اثر کرے گی، اور اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا۔ آیت نمبر 64، یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کریں، من المؤمنین، مومن۔ یہ جو خطاب ہے نا، یا ایہا النبی، یہ بڑا پیارا ہے۔ بہت مقامات پہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس خطاب کے ساتھ یاد فرمایا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی۔ بڑا پیارا اپنے محبوب کو مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کئی جگہوں پہ اللہ پاک نے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح سے پکارا ہے، یا مریم، لیکن حضور کو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا پورے قرآن پاک میں کہ کہیں یا محمد کہہ کے پکارا ہو۔ ہمیشہ القابات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور پھر فرمایا حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے لیے وہ جانثار صحابہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، اتباع جو ہوتی ہے یہ پیروی سے اگلا درجہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اطاعت ہوتی ہے وہ بغیر محبت کے پیروی ہوتی ہے، اور جو اتباع ہوتی ہے وہ محبت کے ساتھ اتباع ہوتی ہے، اس میں فرق ہے۔ اور جو صحابہ اکرام جانثار ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جنہوں نے اپنا مال، اپنے گھر کا ساز و سامان، اپنی قیمتی چیزیں حضور کی بارگاہ میں حضور کے دین کے لیے پیش کر دیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں، اور اللہ آپ کے لیے اس کی نصرت، اس کی مدد آپ کے لیے کافی ہے۔ اور واقعی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا وہ نہیں ملا کسی کو، اور حضور خود بھی وکھرے اور لاڈلے اور انوکھے نبی ہیں، اور آپ کے جانثار صحابہ بھی آپ کو ایسے ہی عطا فرمائے گئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے صدقے میں ہمیں بھی اسی طرح حضور کے اوپر اپنا تن من دھن وارنے کی، اور حضور کے دین کے لیے اپنی جان تک پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 65، یا ایہا النبی، اے نبی، حرِّدل، ابھاریے یا اکسائیے، المؤمنین، مومنوں کو، علی القتال، جہاد کے لیے، ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 20، 20، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 200، 200 پر، وَإِن یکم، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 100، 100، یغلبو، تو غالب آئیں گے، الفم، من الذین، 1000، کفروا، کافروں پر، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ یہ لوگ، قوم لا یفقہون، ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو جتنی دیر آپ مکہ شریف میں رہے، آپ کو جہاد کا حکم نہیں تھا، بلکہ صبر اور برداشت کا اور کفار کی ایذا رسانیوں کو سہنے کا حکم تھا۔ لیکن جہاں آپ نے اپنی اسلامک اسٹیٹ بنائی، وہاں پہ آپ کو جہاد کا حکم ملا، اور لڑنے کا یا بدلہ لینے کا یا دشمن کا سامنا کرنے کا آپ کو حکم نازل ہوا۔ چونکہ ابھی مسلمان کم ہیں، ان کی تعداد کم ہے، ان کے پاس ساز و سامان اور اسلحہ کم ہے، دشمن بڑا ہے، اس کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور ان کا رعب اور دبدبہ اور غلبہ بھی زیادہ ہے، اور اسلام ابھی نو آموز ہے، بالکل نیا مذہب ہے، اور ابھی اصحاب کرام جنگ کے لیے ذہنی طور پر اور ساز و سامان کے اعتبار سے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنوں کو جہاد کے لیے اکسائیے، ایسی بات کیجیے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہو،
ان کے اندر شوق شہادت پیدا ہو، شہیدوں کا اور غازیوں کا درجہ کیا ہے اللہ کے ہاں، ان کے اندر اس کا ولولہ اور جوش پیدا ہو اور وہ جنگ کے لیے آئیں۔ اور پھر ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام عطا فرمایا کہ اگر آپ 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر آپ 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، شعور نہیں رکھتی۔ آپ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ کاز دین حق کی سربلندی، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانا اور اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ شہادت اور غازی پانا۔ اور جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا درجہ گھر بیٹھے رہنے والوں کے اوپر ہے، ان کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہیں، اور ان کافروں کا کوئی کاز نہیں ہے، ان کا کوئی گول نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ صرف اسلام کو کچلنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کا اس کے علاوہ دنیاوی دینی کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد ان کے مقصد سے بڑا ہے۔ آیت نمبر 66، الآن، اب، خفف اللہ، تخفیف کر دی اللہ نے، یعنی کہ رعایت کر دی اللہ نے، انکم، تم پر، وعلما، اور جانتا ہے، انا، بے شک، فیکم ضعفاً، تم میں کمزوری ہے، فإن یکن، اگر تم میں سے ہو، منکم، تم میں سے، میاتن، 100، صابراتن، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، میاتین، 200 پر، وإن یکم، اور اگر ہو، منکم، تم میں سے، الفن، 1000، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، الفین، 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھ کے پڑھیں تو ہم اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں کہ 20 100 پر کیسے، اور 100 1000 پر کیسے، اور پھر اللہ نے کچھ عرصے بعد یہ دوسری آیت نازل فرما دی کہ 100 صبر کرنے والے 200 پر، اور 1000 صبر کرنے والے 2000 پر، یعنی کہ پہلے 10 گنا دشمن کے اوپر ہم غالب آ سکتے تھے، اور اس کے بعد اپنے سے 2 گنا۔ بات یہاں پہ یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر 100 بندہ ہو ہماری طرف سے، تو آگے سے 1000 کا لشکر ہو کفار کی طرف سے، تو ان 100 بندوں کو ان 1000 بندوں کے سامنے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر وہ ان سے بھاگیں گے تو میدان جہاد سے بھاگنا کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے۔ صبر کے ساتھ کھڑے ہوں، جیتے یا ہارے، جو بھی ان کا مقدر ہو، اللہ کی مدد اور نصرت ان کا ساتھ دے گی، لیکن بھاگنا حرام ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، اور ترتیب توفیقی کے لحاظ سے کچھ اس کو اس طرح سیٹ کر دیا گیا، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ کسی اور جگہ پہ اتری تھی۔ تو اب جب اللہ نے تخفیف فرما دی، رعایت فرما دی مسلمانوں کے لیے، تو یہ بتا دیا کہ اگر 200 بندہ ہوگا نا ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے، تو آپ کا 100 بندہ یہاں کھڑا ہو صبر کے ساتھ، لیکن اگر ان کا 300 بھی ہوگا نا تو بے شک آپ جا سکتے ہیں، آپ 400 بھی ان کا ہو، آپ کا 100 ہو تو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد کا سامنا کرنا مسلمانوں کے یا چھوٹی قوت کے بس کی بات نہیں، الا یہ کہ اللہ ان کے اوپر اپنی نصرت نازل فرمائے، جیسے کہ بدر میں ملائکہ اتار دیے تھے۔ اور اگر یہ 1000 کا لشکر ہوں ہماری طرف سے، تو کفار کا 2000 کا لشکر ہو، تو یہ مل کے، یعنی کہ ایک بندہ 2 بندوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ جائز ہے۔ لیکن اگر یہ 1000 ہو اور کفار کا 5000 ہو، تب ان کا کھڑے رہنا ضروری نہیں، یہ لشکر چھوڑ کے جا سکتے ہیں، یہ میدان جہاد چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر وہ جو کرائٹیریا اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا وہ پورا نہیں اتر رہا، پہلے 10 گنا اور پھر 2 گنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غالب آ جاؤ گے، پریشان نہ ہو۔ اگر یہ لوگ 2000 ہونا تو 1000 کے لشکر کے لیے 2000 کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میری نصرت سے، میری مدد سے، میرے حکم سے۔ اور آیت کا آخری حصہ بڑا پیارا اور بار بار اترنے والی، دلوں کو تسلی دینے والی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی پیاری آیت، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ کوئی صبر سے زندگی کے کسی بھی مقام پر کھڑا ہو، یہ نہیں کہ میدان جہاد ہی میں کھڑا ہو۔ آج کے دور کا جہاد تو ہم انٹرنیٹ پہ لڑ سکتے ہیں، ہم چھوٹے لیول پہ لڑ سکتے ہیں، ہم
چھوٹے پلیٹ فارمز پہ، فورمز پہ ہم جہاں جہاں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنا قلم اٹھا سکتے ہیں، اپنی زبان استعمال کر سکتے ہیں، ہم یہاں جہاد کر سکتے ہیں۔ لیکن اب تیر تلوار اور جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ فوجوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، وہ وہیں لڑیں گے۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں جو ہے کہ ہم اگر برائی ہوتا دیکھیں تو اس کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے، دل میں برا جان کے کسی بھی طریقے سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنا وہ حصہ ڈالیں کہ جب معاشرہ سارا ایک غلط راستے پر چل رہا ہو تو ہم اپنی کارخانے میں طوطی جتنی آواز نکال کے بتائیں کہ آپ سب غلط کر رہے ہو۔ اتنا سا حصہ بھی جہاد کی صورت میں آتا ہے، اور پھر اس بندے پر جو اٹیک آئیں گے سب کی طرف سے تو وہ صبر کرے گا تو واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت، مدد اور ڈھارس، تسلی، دلاسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ساتھ ہے۔ اس نے کسی مقام پر، کسی عبادت میں نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے صبر میں کہا ہے، اور ایک بار نہیں، قرآن پاک میں کئی بار، سینکڑوں بار فرما دیا واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔